خالد صاحب، آئندہ ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کل کیا جائے گا اسٹیٹ بینک کی جانب سے، اور کیا سمجھتے ہیں، کیا امیدیں ہیں؟ اضافہ تو یقینی ہے، اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو صنعت کار کہاں کھڑا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس وقت ملک میں، پورے ملک میں صنعتی پیداوار کے حساب سے، صنعتی چلنے کے حساب سے ہم بڑی خراب پوزیشن میں ہیں۔ تقریباً 30 سے 40 چھوٹی صنعتیں جو ہیں وہ آلریڈی بند ہو گئی ہیں۔ گورنمنٹ نے کچھ میجرز لیے، آرمی چیف کراچی آئے، انہوں نے کوئی میجرز لیے، لیکن اب صنعتوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ اگر جیسا آپ نے کہا اور ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے اگر 1 یا 1.5% فردر انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا تو جو باقی جو صنعتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ پرابلم میں آ جائیں گی۔ نہ صرف صنعتیں بلکہ بینک بھی پرابلم میں آئیں گے NPL کی وجہ سے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں، دیکھیے کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے نا، اکنامسٹ جو ہیں وہ، چاہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہو یا جو بھی قرضے درتے ہیں، وہ بوس کے حساب سے چلتے ہیں، اور وہ سمجھتی ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے، تو اس سے انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے یہ اٹھا کے دیکھیں، یہ 8% سے آج ہم 23% پہ آ گئے، کیا انفلیشن کنٹرول ہوا؟ انفلیشن جو ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ بالکل، یہ فارمولہ تو ہمارے ملک میں ناکام ہو چکا ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن کو کم، ہمارے ملک کی جو ڈائنامکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ہاں شاید 50-50 ہوگا، جتنی ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اتنی تقریباً یا اس سے زیادہ ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے۔ تو لہٰذا صرف انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ انفلیشن کو روکنے کے لیے جو اب آرمی چیف صاحب نے جو، اور ابھی انہوں نے کیئر ٹیکر منسٹر نے جو قدم اٹھائے ہیں، میرا خیال ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اقدام بہتر ہے۔ اور اگر صنعتوں کو چلانا ہے اور ملک میں معیشت کو بحال کرنا ہے، ملک پہیہ چلانا ہے، تو انٹرسٹ ریٹ کم کرنے چاہیے۔ خالد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ انٹرسٹ ریٹ کو اگر میں لے لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے، تو کیا ہم اپنے ایکسپورٹ کے ٹارگٹ اچیو کر لیں گے؟ نہیں جی، سوال نہیں ہے، کوئی بھی ٹارگٹ آپ کو اچیو نہیں ہوگا۔ آپ صنعتی پیداوار میں بھی نہیں جب جائیں گے تو آپ ایکسپورٹ کے ٹارگٹ کیسے کمپلیٹ کر لیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنا ہے، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں جو انٹرسٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ خالد صاحب، سعودی پرنس پاکستان نہیں آئے، بڑی توقع ہم نے لگائی ہوئی تھی کہ سعودی پرنس آ جائیں گے، شاید کوئی اہم اعلان ہو جائے گا، بزنس کمیونٹی نے بھی بڑی امیدیں باندھی تھیں، لیکن وہ تو ہمارے پاس نہ جاتے ہوئے آئے نہ آتے ہوئے آئے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ کس جانب ہم دیکھیں گے؟ کیا سمت ہوگی ہماری؟ دیکھیے، شاید بہت سارے لوگ بات اچھی نہ لگے، ہم ایک فقیر ہیں، ہم اکثر ان کے پاس سال میں 2-3 دفعہ پیسے مانگنے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہماری کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے اب جو پہلے تھی، جو ہمارا ایک ان کے ساتھ ایک وہ چیز تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا 2 لاکھ انڈینز کو وہ جاب بھی دے رہے ہیں۔ بڑے آپ دیکھیے اہم وہ معاہدے کہاں کیے جا رہے ہیں، سعودی عرب نے وہاں پر G20 سمٹ جی کانفرنس میں۔ سوری، بڑے اہم معاہدے کیے ہیں G20 سمٹ کانفرنس میں سعودی عرب نے، لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا ہے۔ اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ کیا تحفظات ہیں؟ بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں نہ سیاسی اسٹیبلٹی ہے، نہ معاشی اسٹیبلٹی ہے، نہ ملک میں ایک بحران ہے۔ ہمارے اپنے ملک سے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرینیج ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان باہر جا رہے ہیں، تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب تو نوجوان باہر چلے گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، وہ تو ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی سمتی نہیں مل رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارے معاملات میں اپنے پڑوسی ملک سے اپنا معاوضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن لائن سے وہ چلے گئے، جو معیشت ان کے چل رہی ہے، ہمارے یہاں معیشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں بہت دفعہ مطالبہ کرتا رہا ہوں تمام پارٹیوں کے ساتھ، مختلف میڈیا میں بھی، کہ سب سے پہلے آپ میثاق کے معیشت سائن کریں، ساری پارٹیاں مل کے، اور آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ سب کو لے کے بیٹھے اور 15-20 سال کی معیشت کی ایک پالیسی طے کر لیں کہ ہمارا روٹ میپ یہ ہوگا۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان بہتر طریقے سے پرفارم کرنے لگے گا۔ بالکل خالد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سلمان صاحب، پالیسیز تو ہم کو بنانی پڑیں گی، خواہ وہ شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو، لیکن اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی پرنس کا نہ آنا ہماری معیشت پر کیا اثرات مرتب کر گیا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک دیکھا جائے ڈسکریجنگ میسیج ہے،
اور ہمیں مسئلہ یہ کہ اب سوچنا چاہیے، سوچنا پڑے گا۔ میں ایگری کرتا ہوں طواف صاحب کی بات سے۔ میثاق معیشت جو ہے، میمورنڈم آف اکنامی جو ہے وہ اب سائن ہونا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ ہمارے پولیٹیشین سیریس ہوں، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ الیکشن اللہ کرے نہ ہو۔ الیکشن سے ہمیں 12 الیکشن ہو گئے 50 سال میں، ہمیں کیا ملا ہے؟ آج ہم کس حال میں ہیں؟ ہمارا ڈالر، ہماری کرنسی کہاں پر ہے، ہمارے ریزرو کہاں پر ہیں، ہمارے ریپوٹیشن کہاں پہ ہے، ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کہاں پر ہے؟ ہم ہر لحاظ سے بہت پیچھے جا چکے ہیں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف تیزی سے موو کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، پروفیشنل لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، اور پچھلے 4-6 سال میں جتنے بھی لوگ ہیں اس سے بہترین ٹیم ہے، اور پھر جس طریقے سے آرمی چیف صاحب دلچسپی لے رہے ہیں اسی طریقے سے وہ مینٹین رکھیں اور الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیں، نہ کریں 1-2 سال، اور پہلے معیشت کو سنبھالیں، تو وہ سب سے میں سمجھتا ہوں اس وقت بنیادی فرض ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ سعودی کراؤن پرنس کو تحفظات تھے، انہیں یہ تھا کہ ہمارے جو ریپیٹریشن آف ڈالر، جو پروفٹ ٹیکنگ ہے وہ شاید نہ ہو، پھر یہاں سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے ہی ہے، معاشی عدم استحکام ہے، تو اس میں کون سا ملک یہاں پہ جو ہے آ کے انویسٹ